आप हज़रात के इल्म में है कि आज हमें सूरह क़यामा का मुताला शुरू करना है। दर्स से पहले इस पूरी सूरह मुबारका की क़िराअत, जैसे कि इससे पहले सूरह मुद्दस्सिर और सूरह मुज़म्मिल में आपने शाहिद इस्लाम भट्ट साहब से समाअत फरमाई है, इसी तरह आज भी ये सूरह मुबारका उन्हीं से समाअत फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه
بصيرة وله ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورہ قیامہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے ناموں کی مکمل مناسبت ان کے مضمون کے ساتھ ہے. قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر صورتوں کے نام محض علامت کے طور پر ہیں. ان کا کوئی گہرا معنوی ربط صورت کے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ، اب اس صورت کا نام سورہ بقرہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں وہ واقعہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس پر انہوں نے ہیلے بہانے کیے. بس اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، ورنہ گائے کی اناٹمی یا گائے کی فزیولوجی یا گائے کے بارے میں مضامین کوئی اس سورہ مبارکہ میں زیر بحث نہیں آئے. اسی طرح سورہ آل عمران ایک جگہ پر ایک مقام پر آل عمران کا تذکرہ ہے. تو اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک علامت کے طور پر، اور عالم کہتے بھی اسی کو ہیں. جو اس میں علم ہے اس میں معنویت لازماً موجود نہیں ہوتی. لاہور کا نام، یہ شہر ہے لاہور ہے، یہ اس کا اس میں علم ہے، ایک علامت ہے کہ اس نام کے حوالے سے ایک شہر کو پہچانا جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں بطور علامت. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے مضامین کی بڑی گہری مناسبت ان کے ناموں کے ساتھ ہے، جیسے سورۃ الجمعہ. اسی طرح یہ سورہ قیامہ، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے شروع سے آخر تک بعث بعد الموت، قیام قیامت، جزا و سزا، ان موضوعات پر مشتمل ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو 7 گروپوں میں قرآن مجید کے منقسم ہونے کا ایک بار بار تذکرہ ہوا ہے، تو اس کا یہ آخری گروپ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوا. اس آخری گروپ میں اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں. آخر میں جا کر معدود چند مدنیات ہیں، ان میں بھی کچھ اختلاف خاصا ہے کہ کون کون سے صورتیں مدنی ہیں. وہ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اس گروپ کا مضمون بھی انذار ہے. اس سے پہلا گروپ جو سورہ قاف سے شروع ہوا تھا اس میں بھی انذار کا پہلو غالب ہے. لیکن یہ جو گروپ ہے اس میں تو تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہی انذار آخرہ. چنانچہ سورۃ الملک میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو تصور آیا وہ یہ کہ یہ جو حیات انسانی کا یہ حصہ ہے جسے حیات دنیاوی کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت ایک وقفہ امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس امتحان کا جو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا
وہ ہے ایک دن یوم القیامہ. اسے یوم الآخر بھی کہا گیا، پچھلا دن یوم القیامہ بھی کہا گیا. اس دن پوری نوع انسانی اپنے پروردگار میں حاضر ہوگی. اور ایک جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ پہلی مرتبہ کی پیدائش جبکہ ارواح کی صورت میں تخلیق ہوئی تھی، اور تمام انسانوں کی ارواح، ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں. حضرت آدم سے لے کر تا قیامت جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں، آخری انسان تک، ان سب کی ارواح موجود تھیں. جبکہ اللہ نے وہ عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی. تو جس طرح اس وقت تمام انسان حاضر تھے، لیکن اس وقت وہ صرف بشکل ارواح حاضر تھے، ان کا کوئی جسم نہیں تھا. قیامت کے دن جب دوبارہ حاضری ہوگی تو ایک اعتبار سے تو اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ پوری نوع انسانی دوبارہ حاضر ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اب تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں. البتہ یہ کہ ان کے ساتھ جسد بھی ہوگا. بعث بعد الموت جو ہونا ہے وہ جسد کے ساتھ ہے. لہذا لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ تمام انسان اس وقت بھی حاضر تھے بشکل ارواح، اور تمام انسان اس وقت بھی حاضر ہوں گے اپنے اجساد کے ساتھ، لیکن یہ مشابہت ان میں مشترک ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں حاضر ہوں گے. اور اس دن پھر اس امتحان کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ تغابن میں ہم پڑھا ہے ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، وہ جمع کرنے کے دن، وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا. تو گویا کہ اس گروپ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت جو ہے ان تمام صورتوں کی ہے. اسی طریقے سے انذار کا لفظ جو ہے سورہ ملک میں بھی آیا تھا کہ جب فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگوں کو، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. جب انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا، گرایا جائے گا، تو جو وہاں کے فرشتے جو پہرے دار ہیں، کارکن ہیں، وہ ان سے سوال کریں تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہماری شامت کے ہم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور ہم نے یہ کہا کہ پروردگار نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تمہیں مغالطہ ہوا ہے، یا تم پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے، مجنون ہو. جو بھی کہا ہم نے، لیکن یہ کہ ان کی تصدیق نہیں کی. چنانچہ سابقہ صورت جو ہے اسی انذار پر یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ انذار در حقیقت سابقہ صورت کا جو ہے مرکزی مضمون تھا. ویسے یہ کہ ان تمام مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے، اس لیے کہ انذار آخرت ہی ان سب کا عمود ہے. چنانچہ دیکھیے اس کا جوڑا ہے سورۃ الدہر جو اس کے بعد آنے والی ہے. یہ دو صورتیں باہم جوڑے کی حیثیت میں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے. اس صورت کا اختتام ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے قرات میں سماعت فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. کیا یہ انسان جو آج بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے، پروردگار کی باتوں کی تکذیب کر رہا ہے، رسول کا استہزاء کر رہا ہے، کبھی اس نے غور نہیں کیا یہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ گندے پانی کی ایک بوند جو ٹپکائی گئی، پھر اسی کا علقہ بنایا، پھر اسی سے اللہ نے نر اور مادہ بنا دیے، مرد اور عورت بنا دیے. چنانچہ اسی کے ذکر سے اگلی سورت شروع ہوگی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انسان پر کیا وہ وقت آیا تھا کہ نہیں؟ یہ تو انسان کے مشاہدے کی بات ہے. وہ جو عالم ارواح کی بات ہے، اس وقت الست بربکم کے قول و قرار کی بات ہے، وہ تو چلیے اب اس وقت بہت ماضی کی بات ہو گئی، لیکن یہ تو تمہارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان جانتا نہیں کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اس منی کے قطرے کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. وہ اس کی حقیقت یہ تھی.
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اب یہاں دیکھیے وہی لفظ آ گیا نبتلیہ، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے آزمائیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ سورہ ملک کی آیت، اور یہاں نبتلی ہے تاکہ اسے جانچیں پرکھیں آزمائیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اصل جو گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس عاجلہ سے محبت ہو گئی ہے، تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تم اس کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے۔ عاجلہ یعنی یہ موجود جو ہے جلدی کی زندگی، سامنے کی زندگی، نقد جو نفع ہے اور نقد نقصان ہے، یہ عاجلہ عجلت والی جلدی والی، اس جلدی والی زندگی نے تمہیں اپنی زلف گراگیر کا اسیر بنا لیا۔ یہ ہے تمہارا اصل جو تمہارے فکر کا فساد ہے، تمہارے عمل کی خرابی اور گمراہی کا سبب ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ یہی بات سورۃ الدہر میں آئے گی، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ یہ لوگ، اب وہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں خطاب ہے کلا بل تحبون العاجلہ، وہاں اس کو جو ایک صیغہ غائب کا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ اس لیے نہیں متوجہ ہو رہے، سنجیدگی سے سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور اندھے بہرے ہو چکے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، تو بڑا گہرا ربط ہے سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر میں۔ مزید برآں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تمام ایک ہی گروپ کی صورتیں ہیں، اور پورے گروپ کا عمود جو ہے وہ ہے انذار آخرت، لہذا سورہ مدثر کا جو آخر کا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی گہرا ربط سورہ قیامہ کا قائم ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں یہ فرمایا گیا آخر میں کلا بل لا یخافون الآخرہ، ساری خرابی جو ہے، ساری گمراہی کی اصل جڑ یہ ہے، باتیں بناتا رہے آدمی، ہیلے بہانے جو چاہے تراش لے، اصل وجہ یہ ہے بل لا یخافون الآخرہ، ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں یہ لفظ جو ہے کور کر رہا ہے ان کو بھی، ایک تو وہ ہے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے جو مانتے ہی نہیں ان کے لیے خوف کا کیا سوال، لیکن یہ کہ جو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شفاعت باطلہ کا تصور ہے، ہماری یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ہمیں بچا لیں گے، ہم آخر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟ یہ بڑی پیاری بیٹیاں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی بیٹیوں کے مانند بہت ہی چہیتی ہیں دیویاں، اور ہم نے یہ لات عزا منات آخر ان کے لیے جو بھی کچھ کیا ہے، ان کے استھان بنائے ہیں، چڑھاوے چڑھائے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ لہذا آخرت کو مانا بھی، لیکن خوف آخرت تو اب دل میں نہیں رہے گا جب یہ معلوم ہو گیا۔ میں نے ہندی کی ایک کہاوت جو ہے پچھلی مرتبہ بھی سنائی تھی کہ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کس کا ہے، ڈر کاہے کا؟ اب تو ظاہر بات ہے کوتوال شہر جو ہے وہ ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ہمارا حمایتی ہے، تو کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تصورات، اور میں نے ایک پورا اسپیکٹرم جو ہے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے شروع ہو کر اس میں بہت سے شیڈز ہیں جس کی وجہ سے کہ ایمان بالآخرہ نظری طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی آخرت کا خوف نہیں رہتا۔ سب سے زیادہ سٹل انداز، سب سے زیادہ لطیف انداز، بڑا ہی شاعرانہ انداز، بڑا ہی جذباتی، جی اللہ تو بڑا کریم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، یہ ایسے ہی ذرا ڈراوے کے لیے تاکہ لوگ ٹھیک رہیں، یہ جہنم وہنم کی بات کر دی گئی ہے، ورنہ سوچو تو صحیح، کوئی بھلا، جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ کچھ خواتین کہیں سے آئی تھیں اور وہ بہت برے حال میں تھیں، بچے چمٹے ہوئے تھے چھاتیوں سے اپنی ماؤں کے، بھوک کے سے نڈھال، تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ سمجھے کہا حضور نہیں، قطعاً نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے، اللہ نہیں چاہتا، جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، یہ تو تم اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتے ہو۔
معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ ہستی نہیں ہے کہ اسے دوسروں کو اذیت دے کر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ انداز اگر اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے یہ سب دھونس ہے، تو یہ سارا قرآن مجید پھر نرا دھونس ہی دھونس کے اوپر مشتمل ہے۔ شاعرانہ تصور کے اعتبار سے بات بڑی دل کو لگتی ہے، جی کیا ہے سب ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈراوے کے لیے ذرا یہ دھونس بتا دی گئی ہے اور یہ جہنم اور یہ اور وہ، باقی اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا ودود ہے، بڑا رؤوف ہے۔ اب یہ ایک انداز ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر۔ یہ خیال کرنا جو ہے یہ بھی در حقیقت دھوکے میں پڑ جانا ہے۔ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، ودود بھی ہے، رؤوف بھی ہے، لیکن وہ شدید ذو انتقام بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور یہ باتیں میری دھونس نہیں ہیں۔ تو چونکہ سورہ مدثر کے آخر میں فرمایا کہ اصل سبب کیا ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چٹھی مل جانی چاہیے، ہمارے تکیے کے نیچے رکھا ہوا مل جانا چاہیے ایک خط اللہ کی طرف سے، جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہو، ہر شخص کو اپنے صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر جب اٹھے سو کر تو تکیے کے نیچے سے خط مل جائے۔ وہ جو سورہ مدثر کے آخر میں فرمایا ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، کلا، یہ ساری باتیں ہیں بل لا یخافون الآخرہ، اصل سبب یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں۔ تو اسی آخرت کے خوف پر مضمون ہے یہ پوری سورہ مبارکہ۔ تو گویا کہ یہ تمام صورتیں آپس میں انٹر لنکڈ بھی ہیں، اس لیے کہ سب ایک گروپ کے اندر شامل ہیں، اور اس گروپ کا مضمون جو ہے بحیثیت مجموعی وہ ہے انذار آخرت۔ البتہ ان میں جوڑے بھی ہیں۔ اب سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا جوڑے ہونا جو ہے وہ تو بہت ہی نمایاں، بہت واضح، بلکہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو نہایت نمایاں جوڑے ہیں ان میں سے ایک مدثر اور مزمل بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جوڑا ہے سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر کا۔ اس سورت کے بارے میں تمہیدی طور پر ایک بات اور جان لیجئے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور سٹائل کے بارے میں یہ سب سے اہم صورت ہے کہ اس کی نہایت ہی جامع اور کامل نمائندگی کرتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ مضامین زیر بحث آئے ہیں، آج اجمالاً پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسی دنیا میں تصانیف ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ہوگی، اس کے ابواب ہوں گے، ہر باب میں ایک بحث مکمل ہو جائے گی، اگلے باب میں پھر کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوگی، بات آگے چلے گی، ورنہ تو وہ کتاب جو ہے تصنیف جو ہے وہ معقول تصنیف نہیں قرار دی جائے گی کہ ایک باب میں ایک بات آ چکی ہے، پھر اگلی باب میں پھر آ رہی ہے، پھر تیسرے باب میں پھر آ رہی ہے۔ تو دنیاوی تصانیف کے اعتبار سے تو یہ عیب ہے، ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے، ایک باب کے اندر اس سے اگلی بحث آنی چاہیے دوسرے باب میں، پھر یہ کہ کتاب اپنے ایک مضمون کی تکمیل کر دے بحیثیت مجموعی، یا آپ کہتے ہیں مجموعہ مقالات، کلیکشن آف ایسیز، ان میں سے ہر ایسے جو ہے، ہر مقالہ وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، خود مکتفی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نہ تو کلیکشن آف ایسیز کی حیثیت رکھتا ہے، نہ یہ کوئی اس معنی کی تصنیف ہے جس معنی کی تصانیف سے ہم واقف ہیں۔ اس قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے، جب تک اسے نہ پہچانا جائے اس پر تدبر کے راستے انسان کے اوپر کھلتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سٹائل ہے خطبے کا، جیسے خطیب کھڑا ہو اور خطبہ دے رہا ہو، اور اس خطبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں اس کی خطابت کے اسلوب کا وہ جزو لا ینفک ہے۔ قرآن کا خطبہ ہونا جو ہے خاص طور پر ان چھوٹی صورتوں میں بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ کہ پورے قرآن کا سٹائل یہی ہے، لیکن چھوٹی صورتوں میں اس کا جو خطابت کا انداز ہے، خطبہ ہونے کا جو انداز ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ اگرچہ جس طرح ہم قرات کرتے ہیں، ابھی جیسے شاہد اسلام بٹ صاحب کی قرات آپ نے سنی ہے، یہ اپنی جگہ ایک فن ہے، اور اس فن کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو ایک انٹرنزک میوزک ہے، اس کا اپنا ایک داخلی اور اس کے اپنے اندر جو ہے ایک غنا ہے، ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ لہذا قرات کے ذریعے سے تو اصل میں اس میوزک کو جو ہے برنگ اباؤٹ کیا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ لیکن اس قرات سے قرآن مجید کا جو اصل سٹائل ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ اس میں کئی آیات کو جوڑ کر چلتے ہیں، ان میں جو آیتیں ہیں ان میں قوافی ہیں، ہر آیت پر رک کر خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔
وہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ آپ ہر آیت کے اوپر رکیں، اور جو اس کا انداز ہے، انذار کا انداز ہے تو آپ کی گفتگو کے انداز میں بھی وہ انذار کا انداز ہونا چاہیے۔ کہیں دلجوئی کی آیت آئی ہے تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس میں دلجوئی کی بات آ رہی ہے۔ اب جیسے اسی سورہ مبارکہ میں ایک خطاب درمیان میں حضور سے آ گیا ہے، اب حضور سے انداز خطاب اللہ کا کچھ اور ہوگا، اس میں دلجوئی، شفقت، نرمی، محبت، عنایت، یہ کیفیات ہوں گی۔ جب کفار سے بات ہو رہی ہے تو اب ان کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو یہ جو خطبے ہونے کا انداز ہے، یہ عام طور پر جو قرات ہے فنی ہماری، اس کے اندر وہ نمایاں نہیں ہوتا، اس میں اس کا جو وہ ڈیوائن میوزک والا حصہ ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن خطابت کا انداز جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ آپ اس کی ایک ایک آیت پر رکیں اور وہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ظاہر کریں۔ اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اس کا خطبہ ہونا واضح ہو جائے۔ اب خطبے کی جو چیزیں بالکل جزو لا ینفک جو میں کہہ رہا ہوں اس کی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے بکثرت۔ ابھی ایک سے گفتگو ہو رہی تھی منکرین سے، ابھی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا۔ اگر آپ کہیں تصنیف میں یا مقالے میں ایسا کریں گے تو آپ کو نمایاں کرنا پڑے گا، اب ہم کچھ باتیں اہل ایمان سے کرنا چاہتے ہیں، اب آپ بات شروع کریں گے، کوئی نہ کوئی وارننگ ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں وضاحت ہوگی۔ خطیب یہ نہیں کرتا، خطیب تو یہ فرض کرتا ہے کہ اب یہ بات سمجھ رہی ہے، یہ جو حاضر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا وہاں اس سے خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی دھواں دار مقرر کو سنا ہوگا سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے، صدر ایوب صاحب کے زمانے میں وہ صدر ایوب صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے، حالانکہ صدر صاحب تو اس جلسے میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو چیلنج کرنا جلسے میں شروع کر دیتے تھے، حالانکہ بھٹو صاحب تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ یہی اب بھی ہوگا۔ تو کبھی یہ کہ جو حاضر ہے اس کو غائب فرض کر لیا جاتا ہے، خطاب نہیں ہوتا، بظاہر موجود ہے، بات انہی سے ہو رہی ہے لیکن صیغہ غائب میں گفتگو ہوگی۔ کبھی جو غائب ہے اس سے حاضر فرض کر کے اس سے گفتگو شروع ہو جائے گی گویا کہ وہ موجود ہے۔ تو تحویل خطاب ان کے اندر جو ہے بکثرت آپ کو قرآن مجید کی ان صورتوں میں، اور بڑی جلدی جلدی خطاب کا رخ بدلتا ہے، وہ سٹائل جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں۔ یہ جو ابتدائی مکی صورتیں، ایک اور فرق جو ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو مکی صورتوں کے اندر بھی سٹائل بدلا ہے، اور مدنی صورتوں میں جا کر وہ بہت جو ہے نمایاں ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے، اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں نالے، ندیاں، دریا ہوتے ہیں، پہاڑی دریا، جیسے دریائے کنہار، دریائے سوات آپ نے جا کر دیکھا ہو۔ پاٹ تو بڑا چھوٹا ہوگا، چوڑا تھوڑا ہی ہوگا، گہرائی زیادہ ہوتی ہے، جوش و خروش بہت ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہے ایک پہاڑی علاقے میں کسی دریا کی، پاٹ چھوٹا، گہرائی زیادہ، جوش و خروش بہت، لہریں ہیں اونچی اونچی اور پتھر اڑ کے جا رہے ہیں اور شور ہے اور ہنگامہ ہے۔ وہی دریا جب میدان میں آتا ہے اب وہ خاموش، پرسکون، چوڑا اس کا پاٹ ہو جائے گا، روانی جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوگی۔ تو بس اسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے ابتدائی مکی صورتوں میں خطابت کا وہ انداز آپ کو ملے گا۔ آیتیں چھوٹی چھوٹی، جیسے سورہ مدثر میں آپ دیکھا ہے، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ وہی انداز یہاں ہے۔ یہ جو انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، مضمون بہت گہرا، لیکن یہ ہے کہ جوش و خروش، جیسے کہ ایک بہت ہی پرجوش خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے۔ اور یہ بھی مجھے یاد آ گیا تو نوٹ کرا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا انداز یہی تھا۔ حضور کے خطبے کی کیفیت کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو علا صوتہ، آپ کی آواز بڑی بلند ہو جاتی تھی، واحمرت اعناہ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی فوج کا کمانڈر جو ہے وہ اپنی فوج کو ابھار رہا ہے جنگ کے لیے، جوش دلا رہا ہے۔ یہ انداز ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا۔ تو وہ انداز جو ہے بہت نمایاں ہے ابتدائی صورتوں میں، اور اس کی بھی ایک بڑی نمائندہ صورت جو ہے وہ سورہ قیامہ ہے۔ بعد میں آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی آیتیں، اب وہ اس کے اندر وہ جوش و خروش نہیں ہوگا،
بڑی روانی ہوگی سلاست کے ساتھ. یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں انگریزی میں دو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اوریشن یا اوریٹری، اور ایک ہے لیکچر. لیکچر میں دھیما انداز ہوتا ہے، بات بڑے دھیمے انداز میں، سہج انداز میں آگے بڑھتی ہے، جبکہ اوریٹری جو ہے اس میں جوش اور اس کے اندر جو ہے وہ خطابت کا انداز. بالکل یہ صورت ہو جاتی ہے جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں اس میں وہ اوریشن کا نمایاں ہے رنگ، اور اس کے بعد جیسے کہ ایک لیکچر ہو، ایک تقریر ہو، ان دونوں کے. لیکن یہ کہ خطبے کا انداز یا لیکچر کا انداز بہرحال مشترک رہے. ایک بات میں آج آپ سے اور بھی عرض کر دوں، سٹائل کے حوالے سے یہ تو یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے، بار بار اس کی نفی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے لیے ان کے شایان شان ہے. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون. شعراء کی تو عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے والے، مبالغہ آرائی کرنے والے، اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیروکار اور ان کے جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کے صحبت والے، ان میں آپ دیکھیں گے قول و عمل کا تضاد ملے گا، خود شاعروں کے اندر ملے گا. تو اس اعتبار سے حضور کے شاعر ہونے کی نفی، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اچھا شعر پسند آتا تھا، لیکن آپ کو شعر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طبعی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی. آپ شعر اکثر پڑھتے تھے تو غلطی ہو جاتی تھی، کہیں نہ کہیں وہ ردم کہیں ٹوٹ جاتا تھا، کہیں سکتہ ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے ایک شعر پڑھا حضرت ابوبکر کے سامنے، تو حضرت ابوبکر مسکرا دیے اور انہوں نے عرض کیا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر سکھایا ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے جو شعر پڑھا ہے تو اس میں سکتہ ہو گیا، اس میں غلطی ہو گئی ہے. تو گویا کہ اس بڑے لطیف انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی. تو اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ شاعری یا شعر سے اس قرآن کو کوئی مناسبت نہیں. البتہ جدید دور میں جو ایک خاص جو اس چیز کا ایجاد زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ ایک اسلوب ایجاد کیا گیا، بلینک ورس، آزاد نظم، جس میں وہ وزن کا معاملہ نہیں ہوتا، ایک ردم سا تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ وزن اور اس کے حوالے سے وہ ساری جو ٹیکنیکل بحثیں ہوا کرتی تھیں بحروں کی اور وہ سب کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر کہیں کہیں قوافی جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک ردم جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن وہ شاعری نہیں ہے، اسے آج کل کہا جاتا ہے آزاد نظم. تو کہیں کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا سٹائل اسی طرح قوافی تو آتے ہیں. اب یہ بیچ میں آپ دیکھیں گے کس طرح 4-5 آیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں، پھر 4-5 آیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں، پھر 4-5 آیتیں تیسرے قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں، پھر ایک ردم بھی ان کے اندر ہے. اور اس ردم کے حوالے سے اگر آج ہم وہاں تک پہنچ گئے تو میں اس کے بارے میں وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهْ اس کے حوالے سے ایک بات بھی عرض کروں گا، مثال بھی عرض کروں گا کہ ردم ہے، قوافی ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور انہی کے حوالے سے پھر وہ میوزک بنتا ہے، ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا. اور یہ گھبرائیں نا، آپ کی یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا. اور زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو قرآن کو مزین کرو اپنی ان آوازوں سے. اسی طریقے سے کہ جو شخص قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا، یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو اور پھر نہ پڑھے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر جو فطری تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، اگرچہ سب میں وہ برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ حسن صوت، حسن سماعت کا بھی ذوق مختلف لوگوں کے اندر مختلف درجے میں ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ مزامیر کے ذریعے سے اور دوسری موسیقی کے ذریعے سے اس کو پورا کریں، جو بھی حسن سماعت اور حسن صوت کا اگر آپ کے اندر ذوق ہے تو قرآن مجید کی عمدہ قرات کے ذریعے سے اس کو پورا کیجیے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے مصری قراء کا، انہوں نے جس طرح قرآن مجید کے اس ڈیوائن انٹرنزک ڈیوائن میوزک کو جس طرح برنگ آؤٹ کیا ہے، جس طرح واضح کیا ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا خاص حصہ ہے. اور جیسے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا اگرچہ چرچا ہو گیا ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف قرائے مصر، یا چونکہ کافی گہرا رابطہ تھا انڈونیشیا اور ملائیشیا کے لوگوں کا، تو عالم عرب کے ساتھ تو وہاں ایسے قاری ہوتے تھے، ہمارے ہاں وہ قرات نہیں تھی.
ہمارے ہاں جو یہ پانی پتی قرات کا سلسلہ تھا وہ مخارج صحیح، وہ سب تجوید کے اصول صحیح، لیکن وہ انٹرنزک میوزک جو ہے وہ اس کے ذریعے سے واضح نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ چیز نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا سٹائل بیسیکلی خطبے کا ہے۔ کہا جا سکتا ہے قرآن مجید اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یہ خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے، اور اس میں کہیں کہیں جو جدید ایک آزاد نظم یا بلینک ورس کا سٹائل ہے وہ بھی نمایاں ہے، جس کے ذریعے سے کہ اس میں ایک غنا ہے۔ بلکہ وہ حدیث بھی اب مجھے یاد آ گئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بڑی ہی ان کی آواز کی تحسین فرمائی تھی۔ ایک رات حضور کہیں اس راستے سے جا رہے تھے، ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا، اور وہ اپنی رات کی نماز میں، تہجد میں یا قیام اللیل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے کیف کے عالم میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ تو حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور سنتے رہے۔ پھر فجر میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے مسکرا کر تحسین آمیز انداز میں کہا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اشعری آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن داؤدی مشہور ہے، جب وہ مناجات کرتے تھے اور حمد کے ترانے جو ہیں وہ الاپتے تھے، رات کے پچھلے پہر قرآن مجید کی گواہی ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضور نے تحسین فرمائی کہ جس طرح آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فطری ساز جو ان کے گلے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک ساز تمہیں بھی عطا کر دیا۔ تو یہ جو چند پہلو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہیں۔ اب آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، چونکہ پچھلے درس میں بھی سورہ مدثر کے آخری حصے میں جب آیا تھا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، تو میں نے یہ جو لا آتا ہے قرآن مجید میں قسموں سے پہلے، اس کے بارے میں کچھ باتیں پچھلی مرتبہ عرض کر دی تھی، آج ذرا مزید تفصیل سے اس کو سمجھ لیجیے۔ لا اقسم، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ متصل ہے، ملا ہوا ہے۔ لا اقسمو کے معنی کیا ہے؟ میں قسم نہیں کھاتا۔ اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسمو میں قسم نہیں کھاتا۔ اگر یہ اس کو متصل مانا جائے گا تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا۔ اس معنی میں پھر مراد کیا لیا گیا ہے؟ اگر یہ بات، یہ رائے ہو کہ جس چیز پر قسم میں کھا رہا ہوں وہ اتنی اظہر من الشمس ہے کہ مجھے قسم کھانے کی احتیاج ہی نہیں، میں قسم نہیں کھاتا۔ قسم تو کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے کہ جو واضح نہ ہو، جس میں کوئی ابہام ہو، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو۔ لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا۔ یہ مفہوم لیا ہے بعض حضرات نے، جو لا کو یا سمجھتے ہیں کہ زائد بھی نہیں ہے اور منفصل بھی نہیں ہے، متصل ہے۔ یہ رائے خاصی کمزور ہے۔ ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زائد ہے، لا بس آ گیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض حضرات اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں لکھنے کے انداز میں تو کوئی حرف زائد آ گیا ہے، وہ کتابت میں آیا ہے، اس کے آگے گول سا دائرہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ کتابت کا معاملہ ہے۔ وہ در حقیقت اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا زائدہ ہے یا یہ حرف زائد آ گیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو بس یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں یہ زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ لا اقسمو مساوی ہے اقسمو کے، کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ لا پورا زائد نہیں ہے، اس میں صرف جو الف ہے لا میں وہ زائد ہے۔ لام کے اوپر زبر یہ در حقیقت لا اقسمو ہے، اور لام جب آتا ہے زبر کے ساتھ یہ حرف تاکید ہے، میں تاکید کے ساتھ قسم کھاتا ہوں، تاکیداً قسم کھاتا ہوں۔ ایک یہ رائے ہے۔ تیسری رائے جسے بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے مولانا فراہی نے رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ یہ لا منفصل ہے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انگریزی میں تو ہے کہ ایک کوما لگا دیں گے آپ، نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، اب نے کے بعد ایک کوما آ گیا، معلوم ہوا یہ علیحدہ ہے۔ لیکن عربی میں قومیں نہیں ہیں، قومیں نہیں ہیں، فل سٹاپ نہیں ہے، عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ پڑھنے میں ایک سکتہ دیا جا سکتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اس معنی میں اسلوب کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے مخاطب کی بات کی انتہائی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہتا ہے تو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے قسم کھا کر نفی کی جائے، مجھے خدا کی قسم ہے تمہاری یہ بات غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ انتہائی شدت جب ہوتی ہے تاکید کی اور اس کے اندر اجلت بھی ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کی نفی کر دوں تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی۔ یہ جو نہیں پہلے ہے یہ ایک علیحدہ سا نہیں ہے کہ تمہارے خیالات غلط، تمہارے اعتراضات پادر ہوا، تمہاری کوئی دلیل وزنی نہیں ہے، تمہاری کوئی بات جو ہے قابل توجہ نہیں ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ہرگز نہیں، تمہارے خیالات غلط ہیں، تمہارے اعتراضات جو ہیں جو تم قیامت پر کرتے ہو وہ پادر ہوا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان میں کوئی وزن نہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ قیامت سے مراد کیا ہے۔ ہم جب اس لفظ کو عام طور پر بولتے ہیں تو قیامت سے کئی چیزیں جو ہیں اس میں، اور اس میں بڑا فصل ہوگا زمانی اعتبار سے، وہ بڑے مختلف اور علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں، ان سب کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اصل میں ایک ہے لفظ الساعہ، والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، معین گھڑی، وہ بڑی کڑوی ہے، بڑی دہشت انگیز ہے۔ یا جیسے سورہ حج شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو در حقیقت یہ جو پورا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالآخرہ ہے، اس کے اجزاء ہیں۔ وہ اجزاء کیا ہیں؟ ایک گھڑی ہے الساعہ، اسی کو الحاقہ، ملحاقہ، القارعہ، ملقارعہ، یہ تمام الفاظ اس کے لیے، جس سے کہ اس میں بڑا درہم برہم ہو جائے گا یہ نظام، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کرے ٹکرائیں گے، یہ پورا نظام جو ہے یہ تباہ ہوگا، ہر ذی حیات پر موت طاری ہوگی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ تو یہ جو ایک زلزلہ آئے گا اور جو ایک درہم برہم نظام ہوگا یہ ہے الساعہ۔ بلکہ اس کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ سورہ زمر میں ہے، 2 مرتبہ جو ہے ثم نفخ فیہ اخری، پہلی مرتبہ نفخہ صور ہوگا تو پھر یہ اس طرح کا حلقہ ہوگا، پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نفخہ صاعق، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ پھر نہ معلوم کتنا عرصہ ہوگا اس میں، کتنا وقفہ ہوگا۔ پھر ہے وہ تیسرا نفخہ، نفخہ ثالثہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف، وہ قیامت۔ تو گویا کہ پہلے وہ الساعہ، اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد